بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصم منظور اپنے ویکلی پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اسپیشلی ہمارے پڑوس میں ہمارا برادر اسلامی ملک ایران اور اسرائیل کی جو ٹینشن جو جاری ہے، اور جس طرح اے، آئے منٹ کے بعد یہ اپڈیٹ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور آج ایران اور لبنان دونوں نے اپنے ایئر سپیس جو ہے وہ کسی بھی فلائی استعمال کے لیے بند کر دی ہیں۔ تو یہ عالم اسلام کے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور اسپیشلی اگر خدا نہ خواستہ اگر ایران کی اور اسرائیل کی اگر جنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک طرف تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک متحد ہو کر ایک اسٹرانگ میسیج دیں پوری دنیا کو، اقوام متحدہ کو، عالم اسلام کو، OIC کو، پاکستان کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اسلامی سربراہی کونسل کا اجلاس بلا کر اور ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے اور ایک فرنٹ پہ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم خود اپنے اندرونی جھگڑوں میں اس برے طریقے سے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نکلنے کا نام نہیں لے رہے، اور اوپر سے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس قدر وہ خطرناک اور تشویشناک ہیں کہ ہمیں IMF کے جو $1 ارب کی ہم بھیک مانگتے ہیں اس کے سوا ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور اس کے بدلے ہمیں وہ رنگ برنگی شرائط جو ہے ان پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے ایک واحد نیوکلیر اسلامی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت میں کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا لیڈر، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوں یا کس نام نہاد سیاسی جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ ہوں، کوئی ایسا رہنما مجھے نظر نہیں آ رہا جو آگے بڑھ کر ایک حق حکمرانی کا دعویٰ کرے اور وہ عالم اسلام کی آواز بنے۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ تو اگر خدا نخواستہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس سے ہر طرح سے متاثر ہوگا، اور معاشی طور پر بھی ہوگا، ہماری سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں، اور اللہ نہ کرے پاکستان میں بھی مسلکی بنیاد پر خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اپنے حالات اتنے تشویشناک ہیں کہ ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جو کہ پورے پاکستان کی ریاستی مشینری جو ہے انہوں نے ہر طریقے سے اچھے ہتھکنڈے استعمال کیے کہ کسی طریقے کے ساتھ PTI کے کارکنان ڈی چوک میں نہ پہنچ سکے، لیکن وہ پھر بھی تمام وہ بالائے طاق کرتے ہوئے، تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے، دور کرتے ہوئے، وہ پھر بھی ایک انتہائی بڑی تعداد میں وہ ڈی چوک میں پہنچے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں مختلف چینل سے کہ تمام داخلی خارجی راستے اسلام آباد کے بھی بند ہیں، انٹرنیٹ سروس معطل ہے، جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد جو ہے، پنڈی اسلام آباد، وہ غزہ کا اور مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نہ وہاں انٹرنیٹ سروس ہے، نہ وہاں عوام کہیں جا سکتی ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، آرمی، فوج، رینجرز، پولیس، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یعنی کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو پولیس اور رینجر اور FC کی ناکامی کے بعد اب انہوں نے پاک فوج کو طلب کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاک فوج اپنی ماہرانہ پیشہ ورانہ ماہرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس معاملے کو ڈیفیوز کرے گی۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ KPK کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب، وہ بھی کس طریقے سے آئے، ان کو پرسرار طور پر غائب کیا گیا۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح KPK کا جو KPK ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس پر اٹیک کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کے کارکنان کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، تو یہ چیزیں پاکستان کے معاشرے میں، ہماری پاکستان کی سیاست میں، یہ بالکل یہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، اور اداروں کے اور عوام کے درمیان یہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسے عملی اقدام کرنے چاہیے جس سے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک پیار اور محبت بھرا رشتہ قائم ہو، تاکہ ہم صحیح معنوں میں وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب خالد فیروز چوہدری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان سکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ، معروف سیاسی تجزیہ نگار، اینکر پرسن۔ خالد صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔
خالد صاحب، جو بہت شکریہ۔ پاکستان میں چند دنوں سے جو تماشا لگا ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ سارے کا سارا شہر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے پولیس نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا، پھر رینجرز لائی گئی، ایف سی تھی، وہ سارے کے سارے ادارے ناکام ہوئے، اور آپ کو پتا کس طرح مارکیٹائی کی گئی، اور جو مظلوم اور معصوم عوام ہے ان پر تشدد کیا گیا، اور ان کا یہ جمہوریت کا حسن ہے خالد صاحب کہ اگر آپ اپنے جائز آئینی مقاصد کے لیے آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، آئین کے دائرے میں رہتے ہیں، تو یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ لیکن جس طرح ریاست نے ریاستی گنڈا گردی کی ہے اور ان کو جیلوں میں بند کیا ہے، ان پر تشدد کیا ہے، یہ واقعی قابل مذمت ہے۔ خالد صاحب، آپ اس پورے سیناریو جو اس وقت پنڈی اسلام میں چل رہا ہے پاکستان میں، جو ڈی چوک پر کارکنان جو جمع ہے پی ٹی آئی کے، پورے باقی بھی پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی، لاہور، فیصل آباد اور ملتان اور بڑے شہروں میں مظاہرے جاری ہیں، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی خالد صاحب۔ جی بہت شکریہ اسم بھائی، آپ نے موقع دیا۔ اسم بھائی، جو موجودہ جو صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے، اس میں جو ہے ابھی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جو موجودہ حکومت ہے ان سب کو ہوش کے ناخ لینے چاہیے بالکل کہ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں، جس کے اندر کہ ابھی اسلام آباد میں جس طرح کے پی کے کی جس طرح لوگ علیم گنڈا پور صاحب اور جو دوسرے لوکل لوگ، اتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور ان کی اتنی بڑی فورسز اور اتنے بڑے جو ہے روڈ انہوں نے بلاک کیے، یہاں پہ روڈ کے اوپر وہ کیلیں وغیرہ لگائیں جیسے بالکل، گاڑیاں پینچر ہو جائیں، کنٹینرز بہت لگائے سارے۔ ہوئے تھے، کلو، بالکل کیلے جی، پھینکے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی رکاوٹوں کے باوجود اگر وہ ڈی چوک میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاست اور جو پولیس اور جو معاملات ہیں ان کے سامنے لگتا ہے کہ وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ بالکل دوسری دیکھیں، جب معاملات پولیس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، جب بڑا ہجوم آتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی یہ جس طرح آلریڈی انہوں نے 144 کی دفعہ لگائی، اور پھر انہوں نے پہلے جو ہے اس کو اسلام آباد اور راولپنڈی کو رینجر کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر کوئی ایسی ویڈیو بھی ہیں جس میں کہ جو ہماری رینجرز کے نوجوان تھے، وہ انہوں نے پسپا اختیار کی، پیچھے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ اصولی طور پہ جو کوئی بھی آدمی ہے کہ جو ہے جب بہت بڑا اس طرح اکٹھ ہو جائے، گیدرنگ ہو جائے، تو اس کے اوپر سیدھی جو فائر نہیں کرتے، وہ ایک طریقے سے اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سارے معاملات میں جو مسلم نواز ہے، یہ موجودہ حکومت ہے، ان کی کوئی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بالکل اور رٹ سے مراد ہے کہ جب پولیس، آئی جی پولیس وہاں جب پہنچے، وہاں پر کے پی کے ہاؤس میں، اور جس طرح انہوں نے آ کر ہلٹ بازی وہاں پر کی اور زور زور سے گالیاں نکالی علیم گنڈا صاحب کے مطابق، تو یہ دیکھیں ہم کیا سبق دے رہے ہیں، کہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں، دنیا کو کیا بتا رہے ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اس سیاسی پارٹی کو آپ دیوار کے ساتھ لگا کے، ان کے لوگوں کو اٹھا کے، اور جو کچھ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں کیا، اس میں آپ نے حاصل کیا کیا؟ بالکل اب ایسی صورت میں جو ہے عمران خان کی جو مقبولیت دن بدن بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے اسلم بھائی، کہ لوگ اس کے لیے باہر کیوں نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے لیڈر دیکھے نواز شریف صاحب جیسے، جو کہ جب بھی مشکل وقت آیا اور اپنے بیگ پیک کیے، فیملی کو ساتھ لیے، اور سعودی بالکل عربیہ میں جا کے ٹینر اور 10 لیا سال کا بھاگ معاہدہ کر گئے۔ کے بیٹھ گئے۔ بالکل اپنے بیگ پیک کیے، آرام کے ساتھ کہا جی مجھے میرے پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں، وہ ساری ڈرامہ بازی کی، اور ڈرامہ بازی کر کے لندن چلے گئے۔ پھر لندن میں رہتے ہوئے وہ سعودی عربیہ گئے، دبئی گئے، مگر پاکستان نہیں آئے۔ پاکستان وہ اس وقت آئے جب پاکستان ان خالد صاحب کے اس لیے نہیں آئے کہ ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کیا ہوا تھا کہ منع، وہ لندن ڈاکٹروں سے نے سعودی سفر عرب آ کرنے سے سکتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں، ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کیا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹس جو ہے ان کے
وہ تشویشناک حد تک کم ہے. نہیں وہ جب ان اصل کو میں ہزاروں ملا تو ڈاکٹروں نے کہا تھا پہلی کہ بالکل فلائٹ سے واپس آ گئے. آپ جو ہے نا سفر کر سکتے ہیں، یورپ میں کر سکتے ہیں، دبئی میں کر سکتے ہیں، مگر پاکستان میں نہیں سفر کرنا، وہاں جا کے پلیٹلیٹس پھر کم ہو جاتے ہیں جا کے. بالکل بالکل. تو انہوں نے پاکستان کے لیے منع کیا ہوا تھا. تو دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے. جب بھی مشکل وقت ہے، زرداری صاحب نے جب اینٹ سے اینٹ بجائی وہ بھی دبئی بھاگ گئے. بینظیر صاحبہ کے دور میں بھی دیکھ لیں، ان کو بھی باہر وقت آیا تو باہر چلی گئی. بالکل تو یعنی کہ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے یہ دو جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ان کو وراثت میں ملی ہیں، مریم نواز صاحب لے لیں یا بلاول صاحب لے لیں، تو ان دونوں کو کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، یہ بلاول صاحب کے پاس کیا ایسا جو ہے کہ اور یا ان کے مریم نواز صاحب کے پاس کیا ایسا ہے. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے آ کے ایک بتایا کہ لیڈر کون ہوتا ہے. وہ دیکھیں وہ جیل میں بیٹھا ہے، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ. بالکل 9 مئی کے کیسز بنائے، جس نے پریس کانفرنس کر لی وہ 9 مئی سے پاک ہو گیا. بالکل بالکل جس نے پریس کانفرنس دلیپ عباس صاحبہ نے کی اور جتنے لیڈران نے کی ان کو وہ معاف ہو گئے، ان کے اوپر 9 مئی نہیں لگا. اور جن وہ نہیں کی وہ انتظار ڈاکٹر کر رہا ہے. راشدہ وہ لے لیں، اور دوسرے ابھی ریحانہ ڈار لے لیں، ریحانہ ڈار ہو گئی، یاسمین پھر راشدی لے لیں، جو بھی جو ہے یاسمین. جنہوں نے پہلے خالد بالکل صاحب انہوں نے کوشش کی تھی ان کو تحریک استحکام پارٹی جو کہ علیم خان اور جی جہانگیر ترین کی تھی اس میں شامل کیا جائے. تو جی بالکل جن لوگوں نے میرا تعلق ڈسٹرکٹ اوپر ٹیکسنگ سے ہے، تو ہمارے علاقے کے کئی ایم این ایز نے جو سابقہ ایم این ایز نے شرکت اختیار کی وہ گنگا دھل گئے، وہ سارے پاک ہو گئے، پوتر ہو گئے. جنہوں نے جی نہیں کی ان پر ملک دشمنی کے غداری کے مقدمات درج کیے گئے. جب ریاست ایک طریقہ آپ کو دیوار سے لگاتی ہے، آپ مجھے خالد صاحب یہ بتائیں کہ 1971 کا ثانیہ کیوں ہوا تھا؟ جب آپ عوام کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، جب آپ جی جی عوام کی رائے ہے اس کا احترام نہیں کرتے، عوام کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں، اور آپ ایک جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ ایک منافق کا کردار ادا کرتے ہیں. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس رسائی ہے اور ہر واقعے کی، ہر ویڈیو کی. تو آپ عوام کو آپ مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے خالد صاحب. انفارچونیٹلی یہ سب چیزوں اب عوام جان چکی ہے کہ بالکل ان کے پیچھے ان کے ماسٹر مائنڈ کون ہے، کیوں یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہیں اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے. کس طرح یہ جو ترامیم پیش کی گئیں، کس طرح قاضی صاحب کے ذریعے فیصلے کروائے گئے، کس طرح قاضی صاحب سے بلے کا نشان لیا گیا، وہ ساری جب کڑیاں ملاتے جائیں نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. ایک وقت تھا جب صرف پی ٹی وی تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اب تو لوگوں بالکل کے پاس ویڈیو موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اب کے پی کے اس میں جس طرح انہوں نے دعویٰ بولا آئی جی پولیس صاحب نے 7 رینجرز تھی، اب لوگ نہیں جانتے. اب دیکھیں اب ان کے حوالے سے بھی دو مختلف آ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی ان کو رینجرز نے اٹھا لیا اور پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، جو بھی لوگوں کا خیال ہے. اور کچھ وہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی میں خود 12 ضلع پر 2 بندے میرے ساتھ تھے تو میں وہاں اسمبلی میں پہنچا، وہاں اور بڑی دھواں تقریر کی. تو ابھی یہ صورتحال یہ ایسی ہو گئی ہے اصل بھائی، شاید گنڈا پور امیر گنڈا پور صاحب کے بس وہ چیز رہی نہیں کنٹرول میں، کیونکہ ابھی چیزیں عوام کے ہاتھ میں خود آ گئی ہیں. اس کی وجہ کہ عوام پہلے بھی انہوں نے جب خان صاحب نے جب کیا تھا دھرنا آف کی کال کی تھی تو لوگوں نے اس کا بہت برا منایا تھا. اب بالکل خان صاحب بھی دھرنا کی آف کی کال جو ہے نا وہ نہیں دیں گے. اور جو دوسرا گنڈا پور صاحب نے انہوں نے بھی جس طرح بڑی دھواں پریس کانفرنس کی اسمبلی کے اندر جا کے تقریر کی، جس میں کہا جی یہ جس طرح آئی جی صاحب نے جو گالیاں دیں اور میں اس طرح 12 ضلع کراس کر کے نکلا ہوں، مجھے پکڑ نہیں یہ سکے. خالد صاحب واقعی ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی یہ توہین ہے، یہ انسلٹ ہے کہ آپ ایک صوبے کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور وہ منتخب اور وہ واحد صوبہ یہاں پر پی ٹی آئی نے 80% پلس سے انہوں نے میجورٹی حاصل کی ہے، اور اس کے چیف منسٹر کو ایک آئی جی جو اسلام آباد ہے وہ ناصر نقوی صاحب ایسی دھمکیاں اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح خالد صاحب عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہمارا جی ملک اب اس سٹیج پر ہے کہ ہم ایسی نفرت کے متحمل نہیں ہو سکتے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے بہت تفصیلی جواب کا. خالد صاحب دیکھیں کہ جو کے پی کے ہے وہ ایک اس وقت پاکستان میں واحد صوبہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے.
ایک طرف جی تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے اور جو طاقتور ترین ادارے ہیں انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی علمین گنڈا پور صاحب کو. وہ شاید ہو جاتے، لیکن ایک عوامی طوفان جو خان صاحب کی حمایت میں باہر نکلا تھا وہ بھی آپ ایک حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، آگے جا کر پھر آپ کو عوام کے غیر و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خالد صاحب، جی ایک متضاد اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی کے جو گورنر ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان سے ملاقات کیا، اور ایک متضاد خبریں مختلف جہاں سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ پی کے میں گورنر راج نافذ کیا جائے. اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور صاحب جب اسلام آباد آئے تھے تو ان کو بڑے طاقتور ترین اداروں نے کڈنیپ کیا تھا اور وہ برآمد ہوئے تھے جا کر پی کے سے. میرے خیال میں ان کو یہ میسج بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، آپ اپنی لمیٹیشن میں رہیں، ورنہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے. تو خالد صاحب، اگر آپ کو پتا ہے جو خان پٹھان قوم ہے وہ پاکستان کے ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی لڑاکو جنگجو قوم ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، جس طریقے کے ساتھ وہ پورے کا پورا صوبہ پی کے وہ امنڈ آیا تھا اسلام آباد اور پنڈی میں، اگر ایسے میں ان کے ووٹ کی توہین ہوتی ہے اور اگر ایسے میں حکومت جو ہے وہ ایک جابرانہ اور ایک فیصلہ کر کے گورنر راج نافذ کر دیتی ہے پی کے میں، تو پی کے عوام کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس کو سہ پائیں گی؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ اسد بھائی. اسد بھائی، یہ جو اس قسم کی صورتحال بڑی افسوسناک بھی ہوگی اور تشویشناک بھی ہوگی. دیکھیں، جو ایک منتخب حکومت ہے اور جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو سالڈ ریزن چاہیے ہوتی ہیں. بالکل جب آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہ ہو اور عوام سمجھتے ہوں کہ یہ غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کی جو ہے نا انسٹیٹیوشنل جو ہے ادارے اور جو ان کے ریلیشنز ہیں بطور صوبہ، کیونکہ بڑا صوبہ جو ہے بہت حساس قسم کا صوبہ ہے کے پی بہت کے. سینسٹیو صوبہ ہے، اس کی سرحدیں جی افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، ان کے طالبان کے ساتھ روابط ہے، ان کے جی تحریک بالکل. طالبان کے ساتھ روابط ہے، ان کے سواتی گروپ کے جی ساتھ روابط ہے، اور یہ جی سب سے بالکل. پاکستان کا حساس ترین صوبہ ہے اب یہ. جی بالکل. تو جس طرح انہوں نے سسٹم کو جس طرح مینج کیا ہوا ہے، علی مین گنڈا صاحب نے، جو لوکل حکومت مینج کر سکتی ہے، گورنر صاحب اس کو اس طرح لیڈ نہیں کر سکتے، نہ ان کو اس طرح بالکل مینج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو سالڈ ریزن دینی پڑے گی کہ آپ کی اس کی وجہ کیا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر یہ گورنر راج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا یا ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا. تو میرا خیال صاحب، یہ بدقسمتی کے ساتھ پہلے بھی پاکستان میں ایسا ہوا، ہمیشہ ایسا ہوا. آپ کو پتا ہے چوری پرویز علیہ کے خلاف بھی ایسا ہوا تھا. ہمیشہ پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے، جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کوئی آگے سے اکڑ کے بات کرے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ گورنر رائے لگاتے ہیں، ان کا یہ آزمودہ ہتھیار ہے، اور عدالتیں بھی قاضی فائدے سے جیسی ہوں تو وہ نظریہ ضرور کے مطابق یس باس کا پیسے دیتے ہیں. جی آرڈر ہی بالکل. ہوتا ہے. جی. اور اس میں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جو جلدی مینج نہیں ہوتی، پشاور ہائی کورٹ کو چیلنج کریں گے. پھر اس کے بعد آپشن ہوگی سپریم کورٹ میں بھی کی ایک آپشن بھی موجود ہوگی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 28 اکتوبر کو ویسے ہی وہ جا رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ایک نئے چیز جیسے جو آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے. تو جو ان کی مین وجہ ہے نا اسم بھائی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ جو ترامیم ہے وہ پیش ہو جائیں. اگر بالکل ترامیم پیش ہونے کے بعد ان کی جو بہت ساری مسائل مشکلات حل ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ جب ترامیم پیش ہو جائیں گی، ان کے بعد وہ تحریک انصاف کے ووٹ ہیں وہ ان کو مفتمین کی جول میں پڑ جائیں گے، اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک نئی آئینی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے. اور کوئی بھی آئینی جو ہے کیس وہ قاضی صاحب کے پاس ہی چیلنج ہوگا. تو پھر اس کا فیصلہ جیسا آنا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو بالکل. جس طرح قاضی صاحب نے بلہ اڑایا اور جو ابھی کتنے لوگوں کو جو ہے ڈی سیٹ کر کے اس طرف دوسری پارٹی. اب انہوں نے ماشاءاللہ کرپشن کو بھی حلال قرار دے دیا ہے. آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63A کو انہوں نے ڈسمس کر کے کرپشن کو ماشاءاللہ حلال قرار دے دیا. یہ بھی قاضی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ جی ہے. انفارچونیٹلی ایسے حالات میں تو تحریک انصاف کو تو جو حالات آنے والے وقت میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ آپ بلیو نہیں کرتے. لیکن کے پی کے جو پٹھان ہے
وہ इनके काबू में नहीं आएंगे। तो जिस तरह 47 का चक्कर चल गया पंजाब में, ये KPK वालों के साथ नहीं चल सका। हालांकि उन लोग हम समझते हैं उनको पठानों को यार शायद बेवकूफ़ ही हैं, लेकिन वो बहुत होशियार कौम है। उन्होंने उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने मौका दिया, नवाज शरीफ को मौका दिया, पीपल पार्टी को मौका दिया, और ANP को मौका दिया, सब जमातों को मौका दिया, और पहली बार है कि उन्होंने खान साहब की कारकर्दगी को पसंद किया और दोबारा इसको फिर मौका दिया। बिल्कुल। तो ये पंजाब की तरह नहीं है कि वहां पर इनके वोट मैनेज हुए थे, इनको पता नहीं चलता कि वोट मैनेज हो गए। तो वैसे पंजाब वाली कौम थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बिरयानी लोग पर भी वोट करते देती है, सॉरी टू से, लेकिन बुजदल रियलिटी थोड़ी हम सी भी है। पंजाब से हैं, वहां पे बरादरीज्म आ जाता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर भी जो चीजें जो बहादुरी हो उनके KPK वालों के पास, वो पंजाब वालों के पास वो नहीं पंजाब है। बिल्कुल बिल्कुल दूर मान दूर लेकिन तक हम, पंजाब पुलिस बहादुर है, पंजाब पुलिस की बहुत बहादुरी है है ना, मेरे भी नॉलेज में जुल्म इजाफा हो गया। करने के खालिद लिए। साहब, आपकी बात सुनकर मैं भी अपने नॉलेज को अपडेट कर लेता हूँ। खालिद साहब, एक अफवाह गर्दिश कर रही है कई सियासी और सफारती हलकों में कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इनको एक प्लानिंग के तहत ले जाया गया, और ये भी सुनी थी कि इनकी खान साहब से मुलाकात करवाई गई है, राब्ता करवाया गया है इनका खान साहब के साथ। तो बैकडोर चैनल के थ्रू इनके दरमियान कुछ चीज़ें सेटल हुई हैं। एक अतला के मुताबिक इनको यकीन दहानी कराई गई है कि खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे, और जो चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब होंगे, और एक दो और इनको यकीन दहानियाँ कराई गई कि उनको जो कारकुनान हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उनको बरी कर दिया जाएगा। खालिद साहब, ये महज अफ़वाह है या इसमें कोई सदाकत है? जी खालिद साहब। लेकिन आसिफ भाई, जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, वो हमेशा किसी न किसी बैकडोर चैनल से राब्ते में रहती हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कई तड़े होते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट के एक विंग होता है, वो पीपल पार्टी को मैनेज कर रहा होता है, एंगेज किया हुआ होता है। दूसरे विंग ने मुस्लिम नून को विंग किया, तीसरे विंग ने फिर तहरीक इंसाफ को। इन सब के बिल्कुल। जो है विंग होते हैं जो इनके साथ राब्ते में रहते हैं, इनको हौसला देते रहते हैं, इनको गाइड भी करते रहते हैं। ज़ाहिर है सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी है मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में मुदाखलत करना, ख्याल रखना। तो एंगेज तो रहते हैं। दूसरी ये बात कर रहे हैं कि आप जिस तरह की जी मंसूर अली शाह को उन्होंने कह दिया कि वो आ जाएंगे। लेकिन ये एक अफवाह हो सकती है कि अफवाह डाई मुस्लिम नवाज वाले ये अफवाह डाल रहे हैं कि अलीमन गंडापुर साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, खान को बेवकूफ़ बना रहे बिल्कुल। हैं। तो वो एक मुतज़ाद किस्म की इत्तलाएँ दे रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि देखिए जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, तो किसी को पता था कि शहबाज शरीफ साहब अंडरग्राउंड वो उनके साथ लाइनसीढ़ी कर रहे हैं, और उन्होंने लाइनसीढ़ी कर ली, सब कुछ कर लिया। कार की डिग्गी में छुपकर हाँ उन्हें जी, जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने शुक्र अब्दुल्ला उन्होंने बड़े महाराना तरीके से उन्होंने ऐसी कहानी डाली कि अपने भाई को आउट कर दिया। हाँ, उनकी बिल्कुल, बिक्री बिल्कुल। अपने भाई की भी क्यों डाली। जब भाई ने को पता चला तो उन्होंने फिर लंदन में बैठ के जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानबाजी शुरू की। तो उन्होंने फिर इसको खींचा कि यार ये इसको भाई को रोको, ये क्या कर रहा है। तो ये पहुंच के लंदन पहुंच गए, उसी दिन पहुंच के वहां मिन्नत किया कि बड़ी मुश्किल ना मेरे लैंड सिद्धि की है, केस कूस खत्म कराने ते भाई जी तुम जानते हो। ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੌਰਾ खालिद साहब, ਪੈਦਾ एक मिनट करना टोकता हूँ। है। सायरा बानो साहबा पीटीआई की बड़ी ही जानसार कारकुन है, रहनुमा है, सायरा बानो साहबा। जी, जी। उन्होंने जो आपने भी बात की ना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाली, उन्होंने जी, सबसे जी। खूबसूरत तरीन तबसरा किया। उन्होंने जी, जी। कहा कि रिश्ता देखने वाले बड़ी बहन को देखने आए थे, लेकिन पसंद उनकी छोटी आ गई। तो हाँ जी। उन्होंने ये एक फिक्रे में पूरी की पूरी बात को उन्होंने कैद कर दिया कि हाँ बेसिकली जी। उनका कहना ये था कि एस्टेब्लिशमेंट वाले जो थे, वो राब्ता उनका नवाज शरीफ के साथ था, लेकिन पसंद उनको शहबाज शरीफ आ गया। जी खालिद जी। साहब। वो ना ऐसी सूरत-हाल में ना शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा, शहबाज साहब किसी सियाने बंदे ने समझाया कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत मिल जानी, लेकिन बाहर बह के शहबाज मियाँ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ खज्जर खराब करनगे, उन्होंने अपने हिसाब किताब च लियाओ। उन्होंने कहा जी आप केस कूस माफ हो गए, वापस आ जाओ, ते वज़ीर आज़म ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं बनावांगे।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਸ਼ੈਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ प्रोटोकॉल ਦਿੱਤੀ गई। ਤੇ वो आपको पता है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले बड़े तरीके से सिस्टम को चलाते हैं। वो मारते सज्जी खब्बा पर करते सज्जा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੀ ਸ਼ੈਪੀ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਸ਼ੈਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਹਲਕਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਕੇਸ शुरू। तो यही मरीम नवाज साहब कि हम जूते चाटते नहीं, जूते ये करते नहीं, हाँ वो क्या बिल्कुल। क्या हम मैं चाहती थी जूता पॉलिश कर सकती थी, तो ये हमने नहीं वो काम किया नहीं। तो काम तो वही किया, उन्होंने नहीं किया, किसी ने कर लिया, बात है की बात। तो अनफॉर्चुनेटली जिस सियासी जमातों के हमेशा राब्ते रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर अंडरग्राउंड एक सरकारी वो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, एक खसास सूबे के, तो वैसे भी उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिक्योरिटी मामला में राब्ता रहता होगा। तो उनको कहते हुए वो किसी न किसी हद तक कि खान साहब को समझाएं, वो बात करें, तो ये कहते हो ये काम करें, तो वो उनकी शरायत अपनी होगी, इनकी अपनी है, तो ज़ाहिर है वो उनकी शरायत खान साहब को बाहर निकालो। तो मेरा ख्याल में अब जो अफवाहें उड़ रही है ना, अफवाहें कुछ भी होगी, वो बात ये है कि जो कहते ना कि जो सच होगी तो होना वो कुछ ही है। हाँ बिल्कुल। ते जो जे एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी बात तो वही नहीं है। तो जो जो ताकतवर लोग हैं, जो वो चाहेंगे होना वो कुछ ही है, और कोई जो मर्जी कर ले। ये जो अगर डील उन्हें देनी हुई तो लिमिटेड देंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो बाकी आपको पता है, अभी उन्होंने ऐसा तो नहीं हो सकता कि वाइस साहब के लिए इतना कुछ किया तो अभी इसको 1 साल बाद ही उतार दें, ऐसा तो नहीं होगा, आपको पता है। तो बिल्कुल। उसको लाने के लिए कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी, 2 साल के लिए जो पीटीआई का हाशिर नशर कर दिया, बल्ला ले लिया, सब कुछ ले लिया, बंदे कारकुनों को कर लिए, लोगों के ऊपर केसेस चला दिए फौजी कोर्ट में। अभी भी ये जो आइन की तरमीम हो रही है उसके अंदर भी खान साहब को कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों इन अदालतों से शायद सजा ना मिले तो उनको सीधा फौजी अदालतों में ले जाएं। बिल्कुल तो ये मिलिट्री सारी कोर्ट चली जाए। चीजें सेम टाइम चल रही हैं। अगर अगर इन्होंने बंदे उठाने में कामयाब हो गए और बंदे ने वोट कर दिया, आइन तरमीम पास होगी, तो एक मुल्क के अंदर एक और बहुत बड़ा जो है आईनी बहरान भी पैदा हो जाएगा। तो बहुत सारे मसाइल ही खड़े हो जाएंगे। और आपको पता है जो भी पहले हालात जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी इदारों को इंस्टीट्यूशनल मामला जो हैं उनको अच्छे तरीके से इनको डील करना चाहिए, और तमाम सियासी जो इंस्टीट्यूशन हैं, तमाम अदारे हैं, उनकी हेड्स को जो है सर जोड़कर बैठना चाहिए इस मामले में, चूँकि ये बहुत जो है खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। चूँकि आपको पता है, जैसा आपने शुरू में ज़िक्र भी किया, ईरान का जो भी मामला चल रहे हैं, तो और भी जो है हमारे जितने सरहदी मामलात हैं वो भी बड़े खतरनाक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो अपनी ज़्यादा तवज्जो जो है सरहदों के ऊपर देने के दे बजाय इसके कि इसके अंदर सियासी जमातों के अंदर इनकी लड़ाई के अंदर घुसें। तो अवाम भी एक देखें, एक मोहब्बत का जो रिश्ता है हमारी फौज का, उसमें बड़ा दरार पड़ेगी अगर अब देखें अगर इस तरह मामला खराब होते हैं कि आर्मी और अवाम आमने सामने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके तफसीली जवाब का। बिल्कुल जो इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं और स्पेशली हमारे सरहदों पर, आपको पता है कि अफगानिस्तान से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, जो कि केपीके के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। और बलूचिस्तान जो कि एक इंतहाई हसास तरीन सूबा है और वो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान जो है वो इस जंग से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। तो हमारी मुतलका अदारों से, हमारी पाक फौज से, जो सारे हमारे अपने इदारे हैं, इनसे गुजारिश है कि आप सियासी मामलात जो हैं उनको खुश असलूबी से तय करके हकदार को उनका हक दिया जाए। और आप वाकई जिस तरह आपने कहा कि सरहदों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि वतन है तो हम सब हैं, हमारा ये प्यार वतन, अल्लाह ताला से दुआ है इसी तरह ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और सही मायनों में हमारा वतन जो है
وہ جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا اس کی تکمیل جلد ہو. اور ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک واحد نیوکلیر پاور ہے یہ عالم اسلام کی رہنمائی کرے اور ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے جو بھی اسلامی ممالک کو چیلنجیں درپیش ہیں ان میں وہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.